ہیں وزارت کے حوالے سے. اس وزارت میں جن کو اسپیشلی دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سید انور علی حیدر ہیں جو کہ وزیر دفاع ہیں اور وہ اس چیز کا کافی تجربہ رکھتے ہیں. مرتضیٰ سولنگی کو وزارت اطلاعات دی گئی ہے. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد. طارق چودھری صاحب، نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، تمام لوگوں کو قلم دان سونپ دیے گئے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں، آگے کا کیا پروسیس ہے اب؟ دیکھیے، حلف اٹھا لیے ہیں لیکن ابھی قلم دان نہیں سونپے گئے. قلم دان میں نے پہلے جز کیا تھا کہ حلف اٹھانے کے بعد کیبنٹ ڈویژن جو ہے تھوڑی دیر بعد باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کرے گا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کون سے وزیر کے پاس کون سا محکمہ ہے. وہ اگرچہ محکمے یہی ہوں گے لیکن باقاعدہ طور پر بھی نوٹیفائی نہیں کیا. ابھی جو پروسیس مکمل ہوا ہے، صرف وزراء نے اپنے باقاعدہ حلف اٹھایا ہے، حلف برداری کی تقریب ہو گئی ہے اور صدر مملکت نے ان سے اوت لے لیا ہے. تمام وزراء جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے نام لیے تھے وہ وہی ہیں، جن میں جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، جن میں سرفراز بگٹی صاحب ہیں، جن میں عمر سیف صاحب ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، اشرف تارڑ صاحب ہیں، اس کے علاوہ گوہر اعجاز صاحب ہیں اور معروف اداکار اور مصور جمال شاہ صاحب ہیں. تمام وزراء نے 18 وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے. حلف اٹھانے کے بعد اب اگلا پروسیس یہ ہے، جو کیبنٹ ڈویژن ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں نوٹیفکیشن جاری کرے گا تمام وزراء کا اور پھر باقاعدہ ان کو محکمے الاٹ کیے جائیں گے اور محکمے الاٹ کرنے کے بعد آج یا کل تمام جو وزراء ہیں وہ اپنے اپنے محکموں کا چارج سنبھالیں گے. لیکن ایک بات بڑی یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کیبنٹ میں تمام جو افراد شامل ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ہیں. زیادہ تر ٹیکنوکریٹس ہیں جنہوں نے کاروبار کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں یا ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان میں انہوں نے نام پیدا کیا بڑا نمایاں. سیاسی شخصیات میں اگر کہا جائے تو صرف سرفراز بگٹی صاحب ہیں جو کہ سینٹ کے رکن ہیں، وہ موجود ہیں. باقی افراد کا تعلق ہے یا تو فارمر بیوروکریٹس ہیں، فارمر جنرل ہیں یا اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ہیں جنہوں نے کاروبار میں، صنعت میں یا دفاع کے شعبے میں یا آرٹس کے شعبے میں اپنا نام پیدا کیا. تو وہ معروف شخصیات کو اس کے کابینہ میں شامل کیا گیا ہے جو اپنے شعبوں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے. جی اچھا طارق چودھری، جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 18 رکنی کابینہ نے ظاہر اب حلف تو اٹھا لیا لیکن قلمدان کا جو پروسیس ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن نکلے گا اور اس کے بعد تمام تر جو قلمدان ہیں وہ سونپے جائیں گے. نوٹیفیکیشن جو عموماً نکلتا ہے اس میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ دیکھیے، 1 گھنٹے میں بھی نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ لمبا پروسیس نہیں ہو. تمام وزراء کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے کون کون سے محکمے سنبھالنے ہیں. ظاہر ہے جن کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اسی شعبے میں وہ آئیں گے. جس طرح عمر سیف صاحب ہیں، وہ پنجاب ٹیکنالوجی بورڈ کے سربراہ بھی رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی انہوں نے، اور پاکستان میں جو آئی ٹی کے بہت ماہرین لوگ شامل ہیں ان میں سے ایک نمایاں نام ان کا ہے، تو یقینی طور پر وہ آئی ٹی کی وزارت سنبھالیں گے. اس طرح تارڑ صاحب ہیں، وہ وفاقی سیکرٹری رہے ہیں مواصلات کے، تو ان کو پوسٹل سروس جو ہے وہ سنبھال دی جائے گی. اسی طرح جو سیکرٹری خارجہ رہے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، تو یقینی طور پر ان کو وزارت خزانہ جو ہے اس کو وزارت خارجہ وہ سنبھالیں گے. اسی طرح اس سے پہلے بھی کیئر ٹیکر منسٹر رہی ہیں شمشاد اختر صاحبہ اور فارمر گورنر رہی ہیں اسٹیٹ بینک کی، تو وہ یقینی طور پر وہ بھی طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن عاصمہ شیرازی نے بھی ہمیں